ایک ہی عورت کے پاس جاتی تھی یہ 10 آدمیوں کی جماعت، اور ایک عورت کے ساتھ زنا کرتی تھی، ایک ہی عورت کے ساتھ، اور مجال نہیں کہ وہ عورت کسی کو منع کرے۔ 10 آدمی ایک ہی 7 عورتوں کے ساتھ اس عورت کے ساتھ زنا کرتے تھے، ایک دن آگے پیچھے چھوڑ کے، مطلب 10 سے زیادہ نہیں۔ جب حمل ٹھہر جاتا تھا اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس عورت کا، تو یہ عورت 10 کو بلاتی تھی، یا جتنے لوگ اس کے پاس آتے تھے، 3 سے زیادہ 10 سے کم، جتنے بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے سب کو یہ بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ تم لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ تم جانتے ہو، تم نے میرے ساتھ کیا کیا یہ تمہیں معلوم ہے، اب میرا یہ بچہ پیدا ہوا ہے، لہذا وہ عورت ان 10 میں سے جس کی گود میں بچہ ڈال دے وہ عورت اسی کی بیوی مان لی جاتی ہے اور وہ بچہ اسی کا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کی سرزمین کے اوپر، عرب کی دھرتی پر یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا عرب کی سرزمین پر کہ کچھ عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھیں، جھنڈی، ہرے رنگ کی جھنڈی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ لائن صاف ہے، جتنے بھی مرد آنا چاہیں آ جائیں۔ پورے سال اس عورت کے پاس مرد جاتے تھے اور اس کے ساتھ زنا کرتے تھے، پورے سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس عورت کا تو وہ جتنے لوگ اس کے پاس پورے سال میں آتے تھے تب تک جتنے بھی لوگ آتے تھے سب کو وہ بلاتی تھی اور پھر وہ اس بچے کو کسی کی گود میں ڈال دیتی تھی، پھر وہ اسی کی بیوی مان لی جاتی تھی، وہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا۔ یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا عرب کے اندر۔ چوتھا طریقہ یہ تھا، آج کسی نوجوان کی شادی کسی لڑکی سے کر دی گئی، آج شادی ہو گئی، آج لڑکی لڑکا دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن لڑکا اپنی بیوی سے اس وقت تک نہیں مل سکتا تھا، جمع اور ہم بستری نہیں کر سکتا تھا۔ جب شادی تو ہو گئی، لے آیا لڑکا لڑکی کو، لیکن لڑکا اپنی مرضی سے اس سے نہیں مل سکتا، بلکہ لڑکا کسی لڑکے کو دیکھ لیتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ فلاں آدمی کے پاس جا، فلاں آدمی کے پاس جا۔ یہ عورت اس آدمی کے پاس جاتی اور اس کے ساتھ ہم بستری ہوتی، زنا ہوتا، اور جب معلوم ہو جاتا کہ فلاں آدمی جس کے پاس میں نے بھیجا اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، تب یہ اس کو بلا لیتا، چاہتا تو اپنی بیوی بنا لیتا اور چاہتا تو یہ اسی کے کو دے دیتا، اور یہ ایسا اس لیے ہوتا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو، شریف پیدا ہو۔ یہ شریف لوگوں کا حال تھا، وہاں کے بدکماش، برے اور نکمے اور جاہلوں کا کیا حال تھا یہ پوچھو مت۔ ایک آدمی لاتعداد عورتیں رکھتا تھا، لڑکیاں ماری جاتی تھیں، عورتیں بالکل پیر کا جوتی بنی ہوئی تھیں۔ شریف لوگوں کا یہ حال تھا، 4 قسم سے نکاح کیے جاتے تھے۔ بتائیے اللہ کے نبی نے اس رسم و رواج کو کیسے ختم کیا؟ آپ ماہی تھے گناہوں کو مٹانے والے اور رسم و رواج کو ختم کرنے والے۔ پھر رسم و رواج کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ، آئے لوگوں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آئے لوگوں نکاح اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا کاری مشکل ہو جائے۔ آج زنا کاری اتنی آسان ہے کہ 25 اور 50 روپے ہوں تو آرام سے زنا کر سکتا ہے آدمی، اور نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے آج کہ جب تک لڑکی کو 20 سوٹ دینے کے لیے نہ ہو، 2-3 تولے سونا نہ ہو، ہار نہ ہو، اور یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تب تک شادی نہیں ہوتی ہے۔ لڑکا یہاں کنوارا بیٹھا، لڑکی وہاں کنواری بیٹھی، مجال نہیں کہ ڈولی سج جائے۔ اور پتہ نہیں لڑکی والوں کی یہاں کھانے کے لیے مولوی بھی جلدی تیار ہو جاتا ہے، کہاں سے پا گیا، باراتی بن کر جا رہا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سے دیکھیے کس طریقے سے میٹا آپ نے، جو باراتی بن کر گیا لڑکی کے ہاں 250 300 200، نبی اکرم کہتے ہیں داخل سارقن و ذهب سارقن، چور بن کر داخل ہوا، ڈاکو بن کر نکلا۔ بڑا سخت مولوی ہے، اس کو آئندہ نہیں بلائیں گے، چور ڈاکو کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ نبی کی حدیث سننے میں اگر برداشت کر سکتے ہو تو کرو۔ دخل سارقن و ذهب سارقن، چور بن کر گھسا، ڈاکو بن کر نکلا۔ مولوی صاحب کیسے کہہ رہے ہو؟ بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا، مولوی کوئی نبی ہے؟ مولوی کوئی قرآن کی آیت ہے کہ جس پر ہم ایمان لے آئیں؟ مولوی جو کام کر لے کیا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا کہ اس پر ہم ایمان لے آئیں؟ مولوی تو بھوکا بھی سو جاتا ہے اور اپنے پڑوس تک کو نہیں بتاتا کہ آج میرے یہاں
فاقہ ہے، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. اور مولوی ایسا بھی ہے کہ جو ڈھنڈورے پیٹتا رہتا ہے اور بیٹھا ہوا ہے آج بیچارہ اللہ ہو کی رٹ لگا رہا ہے اور محلے کے روٹیوں کے ٹکڑوں پر اور گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، حرام کی دیہی بن چکی ہے. ایسے بھی مولوی موجود. کہاں ہے نبی نے کہا کہ بچوں کے لیے مت کماؤ، بیوی کے لیے مت کماؤ؟ نبی نے تو کہا جب تک تم کاروبار کرو گے اپنی بیوی بچوں کے لیے کماؤ گے وہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا. نبی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر پیار سے ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے تو اس پر بھی ثواب دیا جائے گا. کہاں کہا نبی نے کہ کماؤ نہیں. نبی نے یہ کہا کہ جاؤ ایک جگہ مصلی لے کے نمازی پڑھتے رہو، محلے اور گاؤں والوں سے روٹی آتی جائے کھاتے رہو. یہ نبی نے کہا ہے. اگر کہا ہوتا ایسا تو اللہ کے نبی نے بکریاں نہ چرائی ہوتی، اللہ کے نبی جنگل سے لکڑیاں لا کر پیڑ نہ پالتے، اللہ کے نبی نے بھیڑیں نہ چرائی ہوتی، دودھ دو کر بیچ کر آپ نے گزر بسر نہ کی ہوتی. اللہ کے نبی نے ایسا کام کر کے یہ دکھا دیا کہ یہی ماڈل ہے، یہی نمونہ ہے میرا، تمہیں بھی یہی سب کرنا پڑے گا. حرام کے لقمے نہیں توڑنا ہے، تمہیں میری طرح محنت کرنا ہے. ابھی آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میری زندگی ماڈل ہے تمہارے لیے، میری زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے. اڑنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا نماز روزہ حج زکات سب میرے طریقے پہ ہوں گے تو اللہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. سوچئے میرے بھائیوں. نہیں مولوی صاحب لڑکے بڑے بھائی اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی اٹھاؤ. کیا ہے؟ جس نے بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانا کھایا، بھائی میری دعوت نہیں ہے اور میں آپ کے یہاں کھانا کھا لوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے موطا امام مالک میں ہے کہ جس نے بغیر دعوت کے کھانا کھایا اس نے ایسا کیا جیسے زمین پر کسی نے تھوکا ہو اور اس نے چاٹ لیا. یہ بھی غلط ہے. آپ کی دعوت آئیے دو بچے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، چلو غلط ہے. کیا وہ بچے لگ جاتے ہیں کسی کی؟ بھائی آپ 2 بچے لائے، 10 آدمی اگر 2 بچے لائے بیچارے نے نہیں انتظام کیا تو. بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر تمہاری دعوت آئی اور اچانک تمہارے گھر پہ مہمان آ جائے تو تم اس وقت تک اپنے مہمان کو اپنے ساتھ دوسرے کے گھر پہ نہ لے جاؤ جب تک کہ اس آدمی سے اجازت نہ لے لو کہ میرے پاس ایک مہمان آیا ہے، آپ کہو تو میں لے کے آؤں. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو میں اپنے گھر پہ اس کا انتظام کر دیتا ہوں، میں خود چلا آتا ہوں. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہے حدیث. آپ بتاؤ لڑکی والوں کے ہاں بغیر دعوت کے کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ تھوکا اور چاٹا ہے کہ نہیں؟ اے مولوی صاحب نہیں دعوت آتی، جھوٹ بولتے ہو. دعوت لڑکے والا کرتا ہے بارات کی، لڑکی والا نہیں کرتا. لڑکے والے نے دعوت کی ہے، لڑکے والے کے یہاں کھانا کھایا کر. نہیں مولوی صاحب لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی لڑکے کو. لڑکے کے باپ کو ٹھیک ہے 200 250 اچھا ٹھیک ہے لا سکتے ہو. جھوٹ بولتے ہو. تم لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ رہے ہو. لڑکی کے باپ نے یہ اجازت اس لیے دی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے لڑکے کے باپ کی یہ ضد نہ مانی تو میری لڑکی کے ہاتھ پیلے نہ ہوں گے. وہ جانتا ہے کہ میری بیٹی کی ڈولی نہ سجے گی. اے بے غیرت باراتیو، بے شرم بن کر جانے والوں، تم لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت کیسے سمجھ بیٹھے؟ کیا آج تمہیں وہ غریب باپ لڑکیوں کے نظر نہیں آتے جنہوں نے ان چوروں کا ان ڈکیتوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بینک سے لون لیا تھا 10,000 روپے آج 25,25 30,000 میں سود و بیاج کے قرض ہو گیا اور وہ دے نہیں پا رہے ہیں؟ کیا تمہیں وہ مقروض لڑکیوں کے باپ دکھائی نہیں دیتے؟ کیا تمہیں قرضوں سے لدے ہوئے وہ باپ نظر نہیں آتے؟ اس کے باوجود کہتے ہو کہ لڑکی کا باپ اجازت دے رہا ہے. اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لڑکی کا باپ خوشی سے اجازت نہیں دیتا، مجبوری میں اجازت دیتا ہے. اور یہ تو اور ہمیں کہ مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مجبوری کو اجازت سمجھ رہے ہیں. میرے مولویوں میری آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہو تو میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں
مشورہ دیتا ہوں ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کرو. ہاں مسجدوں میں نکاح کرو اور صاف نکاح کرانے کے بعد چھوارے وغیرہ تقسیم کرا کے نکل آؤ اور اس طریقے سے معاشرہ بناؤ کہ بغیر باراتوں کے نکاح ہوں گے. مجھے ایک مثال دے دو, اللہ کے نبی نے 11 شادی کی ہیں, 9 بیویاں آپ کی زندگی میں موجود رہی ہیں. بیک وقت آپ نے